جاوید بھائی صاحب، آپ جو پہلے شوز میں آتے تھے نا، میرے تو مسکرا رہے ہوتے تھے، مسکرا تو آج بھی رہے ہیں، لیکن بڑے پر امید ہمیں لگتے تھے. لیکن اب سر کافی مایوس لگ رہے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مایوسی کس سے ہے، کس چیز سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت مایوسی ہر چیز سے ہے. نظام میں مایوسی ہے، جو الیکشن ہوئے ہیں ان سے بڑی مایوسی ہے، اس کے نتیجے میں بڑی مایوسی ہے، شریف خاندان سے ہے، میاں نواز شریف سے ہے، سیاست سے ہے، ان سے بھی سخت مایوسی ہوئی ہے، جماعت سے بھی مایوسی ہے. کیوں؟ باقی اس لیے کہ یہ خواب ہم نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ ہماری جماعتیں چل کر آگے چل کر ایسے کام کریں گے جس میں ہمیں مایوسی ہو. مایوسی سے زیادہ سے میں سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، تو یہ کبھی ہم نے نہیں سر سوچا. کیسے کام کیے؟ کیوں مایوسی کی وجہ؟ کیا کوئی انہوں نے ڈیل کر لی ہے؟ کیا کیا جو آپ مایوس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے، جس ٹائم پہ ہم قائم تھے، جو 2018 سے پہلے ہم نے ایک نعرہ دیا تھا. ہم کہتے تھے کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا ہے، ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ہم کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت ہو، سویلین سپریمیسی کا نعرہ تھا، سویلین سپریمیسی کا آرڈر کرو. کے سامنے پھر ہم ایسے لیٹے کہ پھر ہمارا کوئی حال نہیں رہا. تو میں تو اس وقت سے آپ جانتی ہیں کہ میں اس سے پہلے بڑے پروگرام کرتا تھا، ڈیفینڈ کرتا تھا. شاید ہی کسی نے اس مشکل وقت میں اتنا زیادہ ڈیفینڈ کیا ہو، لیکن بڑی سخت اس وقت بھی مایوسی تھی. پھر اس سے زیادہ مایوسی اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ جو جماعت سے چھوڑ کے گئے، ان لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دے کے کہا کہ پنجاب میں لوٹوں کو الیکشن لڑو. ہمیں کہا گیا تھا کہ ترین صاحب کے بارے میں اور علیم خان صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کام کرتے ہیں. ہم تو ان سے کو جانتے نہیں تھے، ہم باتیں کرتے رہے. ایک دم پتہ چلا کہ جی وہ سب سے اچھے ہو کے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. ہم نے اس وقت سوال اٹھائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف اقتداری سیاست ہے، صرف کوئی پوزیشن نہیں اگر آپ نے لینی ہے یہی ہے، بلکہ آپ نے کوئی ہمارا نظریہ نہیں ہے، کوئی ہمارے کسی بات پہ اگر ہم کھڑے نہیں جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ سوالات آپ نے کس سے کیے؟ میاں نواز شریف سے کیے، شہباز شریف سے کیے، کس سے کیے جا کے اپنے؟ جہاں موقع ملا. یہ بڑی لمبی داستان ہے. تو جواب کیا ملا پھر؟ بس جواب یہی ملا جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج حکومت مت لیں، یہ مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ مینڈیٹ اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ڈیل کر کے نشستیں جیتی ہیں اور کمپرومائزڈ حکومت بننے جا رہی ہے. ان سیٹوں کی وجہ سے جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ کمزور حکومت بننے جا رہی ہے. نہ ان کے پاس کوئی اخلاقی، نہ ان کے پاس کوئی قانونی، نہ ان کوئی اختیار نہیں. ایسا نہیں ہوگا. پنجاب حکومت تو مضبوط ہے سر. ایک ایسا مینڈیٹ، یہ تو وقت آنے والا وقت بتائے گا. یہ بھی تو کچھ ہی گھنٹے یا سر کچھ آپ دن کو شکایات ہیں، لیکن بتائیں نا نون لیگ کے پاس پھر کیا آپشن تھا؟ وہ کیا کرتے؟ پھر اب جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا، جن لوگوں کو ہم نے کہا انہوں نے ہمارے خلاف غلط فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے کہا غلط فیصلے جنہوں لوگوں نے ہمارے خلاف کروائے ہیں، کہ پھر ان کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیں. تو پھر یہ کب تک یہ ہاتھ ملاتے رہیں گے؟ یہ کب تک یہ باتیں چلتی رہیں گی؟ یا تو کہیں کہ وہ غلط ہم نے کیا تھا، جو الزام لگائے تھے وہ غلط تھے، وہ الیکشن کے جو ہم نے الزام لگائے تھے وہ غلط تھے. پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر یہ کہیں گے جو باطن میں ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت پی ڈی ایم کی بنائی تھی وہ غلط کی ہے. کوئی ایک چیز تو غلط ہے، یعنی میرے فائدے میں چیز ہو جائے تو میرا اصول بھی نہ رہے، میرا نظریہ بھی نہ رہے، میرا نعرہ بھی نہ رہے، میرے پاس کوئی جو میں نے اپنی ایک پوزیشن لی ہے وہ بھی نہ رہے. ہم کہاں جائیں؟ ہم آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں آپ پھر پوچھتے ہیں، پھر ہماری وہ آپ ٹیپ چلواتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر ٹی وی میں ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. تو کوئی مارل چیز تو ہمارے پاس موجود رہنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے یہ سر. یا ہم کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. کوئی ایک کتنے آپ کے پروگراموں میں آیا ہوں، میں آ کے آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے یہاں باتیں کرتا تھا، زور زور سے کہتا تھا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو کبھی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے. ہم کہتے تھے کہ کبھی بھی ان جو نظریاتی لوگ نہیں ہیں ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کریں گے. ہم نے نہ کاف مسلم لیگ دیکھی، نہ ہم نے ایم کیو ایم دیکھا، نہ ہم نے پیپلز پارٹی دیکھی، نہ ہم نے کوئی اور چیز دیکھی. اور وہ اس کے زیادہ جو پی ٹی آئی کے MNAs جو انہوں نے اپنی جماعت سے اس لیے نکالے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیفیکشن کیا، ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا اپنے ساتھ رکھا. تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں خمیازہ بھگتا نون لیگ نے اس کا. لیکن ایک اور وجہ بھی جو لوگ نون لیگ سے دور ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مریم نواز اب فرنٹ کے اوپر آئی ہیں تو بہت سے جو سینئر لوگ ہیں وہ ان کی سربراہی میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چودھری نثار ہیں، شاہد کاکا عباسی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اب آپ کی سائٹ پہ ہونے کی پارٹی سے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر، جماعتوں کے اندر اب وہ ماحول رہا ہی نہیں. جماعتیں ایک دفعہ ایک وقت ہوا کرتا تھا، اور آپ بہت سینئر ہیں، آپ جانتی ہیں، آپ نے ریسرچ کیا کہ آپ نے بہترین لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتی تھی. آپ نے بڑے باوقار لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہوتی تھی. آپ نے ان لوگوں کی کوالیفیکیشن 3 میری نظر میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے
اس آدمی نے ایجوکیشن میں بہت اچھا ہے. وہ کہتے تھے ایک لانگ ایسوسیشن ہے اس کی جماعت کے اندر. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے نظریے کو سپورٹ کرتا ہے, اور ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا ہانیسٹ آدمی ہے. آپ نہ ان کے نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہ آپ ان کے بیانیے پہ بات کر رہے ہیں, آج آپ اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو میں کیا سمجھوں کہ جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ اب نون لیگ کا حصہ ہیں یا نون لیگ کو خیر بات کہہ چکے ہیں؟ میں اپنے بیانیے اور نظریے پہ قائم ہوں, کوئی اور قائم ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے نہیں پتا. نون لیگ میں ہیں یا خیر بات کہہ چکے ہیں؟ کلیئر بات کریں نا, ابھی آپ نون لیگ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ایسے لوگوں کو لوگ آگے لاتے تھے, اب ان لوگوں کی گنجائش نہیں رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں نوکری کرنی ہے, ہر آدمی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں اس وقت بھی اپنا, اور میں بھی گیا تھا ان کے سامنے بھی, میں جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں میں نے پبلکلی کہہ چکا ہوں, میں جلسوں میں کہہ چکا ہوں, میں الیکشن میں کہہ چکا ہوں. فیصلہ کیا ہے آپ کا نون لیگ میں ہیں؟ فیصلہ سچ بولنے کا ہے. نہیں, فیصلہ سچ بولنے کا. نون لیگ میں رہتے ہوئے بول پائیں گے؟ میں اللہ کے فضل سے کافی عرصے سے بول رہا ہوں, آپ کے پاس آج بیٹھ کے بول رہا ہوں. مجھے دکھ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کاش ہم وہ کام نہ کیا کرتے جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے جماعتوں کو کرنے پڑ گئے. ابھی آپ دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم کی حکومت ہم سب نے مل کے کی ہے, جی سارا بوجھ اٹھایا. کیا ہم نے کوئی بہتری کر دی اس یہ ملک میں؟ صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ یہ نیوز دے رہے ہیں آپ مجھے. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ نیوز دیں گے ہمیں. یہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اچک زئی صاحب کی, آپ نے اے این پی کی, آپ نے جی ڈی اے کی, اور اس سے زیادہ وہ 2 ٹیپ جو ایم کیو ایم کے دوستوں نے کہا ہے, انہوں نے, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے, خود کہا ہے کہ وہ میں مسلم لیگ والے پہ بتا رہے ہیں کہ کس کے کتنا مینڈیٹ جاری ہے. یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارا اور پیپل پارٹی کا تو 50% مینڈیٹ جعلی ہوتا ہے یا 60%, تمہارا 100% جعلی ہے. جو بڑی انٹرسٹنگ بات ان کے گورنر صاحب نے بھی, وہ تو گورنر بھی بیٹھے ہوئے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے, اور ان کے دوسرے ایم این ایز جو بھی الیکٹ ہوئے یا کیے گئے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا تو شاید 60% اور آپ کا 100% جعلی ہے. آج وہ لوگ ایک دوسرے کو ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں, اور مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہے اس الیکشن میں, جو سب سے بڑا مجھے, اگر آپ الیکشن نہیں جیتے, کوئی مارلی سپورٹ آپ کے پاس وہ مضبوطی ہے, اس کے باوجود بھی جس طرح آپ بیٹھ کے بندر بانٹ کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے کہ یہ پوزیشن لے لوں. آپ نے کبھی دیکھا تھا اگر یہ ایک سارے اکٹھے ہوتے, ایک بات ہوتی کہ ہم پارلیمان کے سامنے جائیں گے, وہاں بیٹھ کے کوئی بات کریں گے, پھر یہ سیٹیں بانٹ لیں گے, صدر مجھے دے دیں, وزیر اعظم آپ لیں گے, گورنر ہمیں دے دیں. اس طرح تو کوئی چوری کا مال بھی نہیں بانٹتا جس طرح یہ عہدے بانٹ رہے ہیں. کوئی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف کل, تو اب یہ جو نظام ہے یہ تو ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس کا انحصار ہوگا. کتنا عرصہ چل سکے گی حکومت؟ چلنے کا تو نہیں پتا, لیکن ہر دن یہ اپنے ذمہ ایک بڑی بدنامی لے کے یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے یہ خود ہی دفن نہ ہو جائے. شہباز شریف مدت پوری کر سکیں گے؟ بالکل نہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مدت پوری کرنا تو دور کی بات ہے. مجھے یہ ماحول چلنے والا 2 دن پچھلے آپ نے اسمبلی کا ماحول دیکھا ہے؟ جی جی, یہ ماحول ہے, کارکردگی دکھا پائیں گے؟ 16 ماہ والا ہی رزلٹ آئے گا دوبارہ سامنے؟ 16 ماہ سے بدترین رزلٹ آئے گا اگر وہی حالات رہے تو. وہ تو پھر بھی یہ ماحول نہیں تھا. آج جس اسمبلی کو لوگ مان ہی نہیں رہے, جس اسمبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جعلی ہے, جس اسمبلی کے ممبران کے اوپر بڑے سیریس کوسچن ہیں, ہر جماعت کے, ہر آدمی کے, ہماری جماعت کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کم بیک کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کم بیک کر چکے ہیں. بالکل, یہ رزلٹ بتا رہا ہے, یہ جو رزلٹ دیکھ رہا ہے اس الیکشن میں مجھے بہت, میں خود الیکشن لڑ رہا تھا. آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن, میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے مجھے الیکشن لڑایا, ہم سے جیتے, لیکن یہ الیکشن جو تھا یہ ایک میسج تھا. انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, انہوں نے کوئی سلوگن نہیں کیا, انہوں نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف نعرہ نہیں کیا. وہ گئے اور پولنگ اسٹیشن میں انہوں نے کہا کہ ہماری آواز سنی جائے, ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ہم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہمارے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائے. میں کہتا تھا کہ ہم سب کو اس بات کی رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ نوجوان جو ہے یہ کتنا جمہوری طریقے سے اس نے اپنا, یہ تو اگر اس طریقے سے آپ نہیں کریں گے, ان کی آواز نہیں سنیں گے, کوئی اور طریقہ آپ استعمال کریں گے پاکستان کے اندر, یہ زیادہ چلنے والا